الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آنے والے 48 گھنٹے پاکستان کی سیاسی صورتحال، سیاسی نقشہ کس طرح تبدیل کر سکتا ہے، کچھ اس پہ بات کریں گے۔ اور شیخ رشید صاحب نے جو ایک واردات ڈالی ہے اس کا کیا رزلٹ نکلے گا۔ لیکن سب سے پہلے میں ویڈیو کے شروع میں جو بات کرنے والا ہوں کہ آج 2023 ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اس وقت پاکستان کے اگر حالات و واقعات دیکھے جائیں، یہ جو سوات اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، 9/11 کے بعد ہم نے بڑی مشکل سے بڑی قربانیاں 1 لاکھ پاکستانی قربان کر کے پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے ادارے، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے عام شہری، پاکستان کی معیشت کو 120 ارب ڈالر کا نقصان کرنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور جو اس وقت سیاسی نقشہ ہے، میں بہت ساری ویڈیو کے اندر بات کر چکا ہوں کہ یہ سب نظام بالکل وہی نقشہ پیش کر رہا ہے جی، جو جس وقت ہم 1971 کے اندر سانِ 71 کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، بالکل وہی چیزیں جو ہیں اس وقت ہمیں نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہم یعنی 2023 میں دنیا آگے کو گئی اور ہم لوگ جو ہیں واپس 1971 میں چلے گئے۔ یہ بڑا سوچنے والا مقام ہے۔ پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی، پاکستان کہاں کھڑا، پاکستان کا دفاع کہاں کھڑا، جس پہ ہمیں کوئی شک نہیں۔ پاکستان کے معزز عدلیہ، عدل اور انصاف، اس کے ساتھ جو کچھ یہ سلوک ہو رہا ہے وہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ ایک بڑی پارٹی جس طرح اس وقت شیخ مجیب الرحمان ایک اکثریتی پارٹی تھی اور اس کے ساتھ جبر تشدد کے بعد بھٹو صاحب نے کہا تھا جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، میں نہ مانوں، کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ہم آپ کو پسند نہیں کرتے۔ آج وہی بنگلہ دیش جس کو ہم نے ٹھکرایا تھا، ٹھڈے مارے تھے، جس کو کہتے تھے ہم پر بوجھ ہے، وہ معاشی طور پر ہم سے بہت آگے ہے۔ یعنی ہمارا بینک خالی ہے، ان کے پاس 40-42 ارب ڈالر کے ریزرو ہیں، صنعتی طور پر وہ ترقی کر رہا ہے۔ گو کہ وہ ایک ایٹمی طاقت نہیں ہے، لیکن جس کو ہم نے ٹھکرایا تھا آج وہ ہمارا منہ چڑھا رہا ہے۔ چلتے ہیں جی اپنی بات پر کہ 48 گھنٹے پاکستان کے ٹک 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 گھڑی شروع ہو گئی ہے جی۔ 48 گھنٹے کے بعد معزز سپریم کورٹ کے اندر 8 رکنی لارجر بینچ وہ فیصلے کے اوپر اپنا ہیئرنگ کرے گا جی، جس کے تحت 8 رکنی کہہ رہا ہوں، 3 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اپنا اس فیصلے کے اوپر بیٹھ کر جناب اپنی سنوائی کرے گا، اپنی کارروائی شروع کرے گا، جس کے تحت معزز سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ 14 مئی ہماری ڈیڈ لائن ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ کو سختی اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تاکہ آپ کے دلوں میں یہ بات نہ آئے کہ معزز سپریم کورٹ نے اپنا حکم ہم پر تھوپ دیا۔ ہم مذاکرات کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر جناب معاملات کو سیٹل کر لیں، اور سیٹل کرنے کے بعد ایک واضح صورتحال ہمارے سامنے پیش کی جائے جس کے اوپر ہم غور و خوض کریں گے۔ اگر معزز عدلیہ مناسب سمجھتی ہوئی تو آپ کو ریلیف دیا جائے گا۔ یہ جو شور مچا رہے ہیں جی کہ الیکشن ایک ہی ڈیٹ میں ہونے چاہیے، اس کے اوپر نہیں تو پھر ہمارا فیصلہ اٹل ہے۔ 14 مئی کا فیصلہ معزز سپریم کورٹ دے چکی ہے جی۔ معزز سپریم کورٹ نے یہ ان کو واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ معزز عدلیہ کا فیصلہ ہو چکا، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اب جو یہ عید کے دن گزرے ہیں جی، آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو چھٹیاں ہم نے گزاری ہیں یہ آڈیو لیکس کے ذریعے گزاری ہے۔ ایک پہلے وہ 2 اینکر صاحبان کا آڈیو اینڈ ویڈیو شو آیا جی، کلپ آیا، اس کے بعد پھر معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے گھر پر واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی، پھر اس کے بعد آج جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو لیک کی گئی۔ کتنی آڈیو لیک کریں گے، کیا اس کا امپیکٹ ہوگا، کیا عوام پر اس کا اثر ہو رہا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی اس کے دوران ایک پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون رکن ہے، ان کی ایک شرمناک قسم کی ویڈیو بھی جو ہے وہ انہوں نے حرکت کی ہے، جس پر جتنی بھی مذمت کی جائے، یعنی ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر چادر چار دیواری کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو گیا۔ بزرگ 74 سال کے بزرگوں کے ساتھ تشدد، جبر کیا گیا، مارا گیا، ان کو سلاسل پابند کیا گیا۔ یہ بھی آپ نے نقشہ دیکھا، ذلِ شاہ کے ساتھ جو ہوا، ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، باقی صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے جی کہ معزز عدلیہ جس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف وکلا کی ایک بڑی تعداد کھڑی ہے اور وہ آئین پاکستان کے تحت فیصلہ چاہتے ہیں، اور معزز سپریم کورٹ کے اندر
اس وقت اکثریتی رائے جو ہے وہ بھی کوئی بھی آپ جیسا کسی وکیل سے کسی بریسٹر سے آپ پوچھیں گے، کسی پاکستانی سے پوچھیں گے، وہ کہے گا کہ آئین پاکستان کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ یہ جو 14 دن کا ریلیف دیا گیا تھا وہ بھی اس وجہ سے کہ عنایت کرتے ہوئے معزز سپریم کورٹ نے ان کو موقع دیا تھا کہ جو دن ضائع ہوئے ہیں اس کے تحت آپ تیاری کے اندر کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، آپ اپنی تیاری کر لیں۔ پیسوں کا حکم کیا گیا کہ پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں، تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے، کسی سے اس کو یہ بات نہ ہو کہ پیسے میں لینے کے لیے گیا تھا اور مجھے نہیں دیا گئے۔ اس کے دوران وزارت دفاع نے بھی ایک پٹیشن دائر کی تھی جس کو معزز سپریم کورٹ نے یعنی اڑا کر رکھ دیا یا اس پر سماعت کرنا مناسب نہ سمجھی۔ اب اس کے دوران پھر گولڈن جوبلی ہوئی، وہ بھی نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ وزیر اعظم صاحب جنہوں نے یہ کل جو خبر آئی تھی کہ جی وہ اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ خبر کی تردید آ گئی کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے، یہ سارا کچھ ہوا جی عید کے دنوں کے اندر۔ یہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کس نے مشورہ دیا، کیوں دیا، کیا اس کے پیچھے مقاصد تھے؟ زرداری صاحب نے ایک کال دی تھی کہ معزز سپریم کورٹ کے خلاف جو فیصلہ آیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، پھر اس کے اوپر انہوں نے ریورس گیئر لگایا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو آڈیو لیک آئی ہے ساری بدنامی پوری پی ڈی ایم پر آئے گی، انہوں نے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کی۔ ویسے بھی وہ نہ آڈیو لیکس کے اندر ایسی کوئی مطلب کہ گری ہوئی حرکت پاکستان پیپل پارٹی کرتی ہے، نہ جناب وہ کسی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ کرتی ہے، اس کی شروع سے پالیسی رہی ہے۔ اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، اس کے ساتھ جناب اپنا جوڈیشل مرڈر بھی اس کی پارٹی کے ساتھ ہوا، لیکن انہوں نے جس طرح پاکستان تحریک انصاف ہے کہ اس کی 9 اپریل کی جو قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی اس کو رول آؤٹ بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ عمران خان صاحب نے اپنے ایک خطاب کے اندر کہا تھا کہ ہم ایک جج صاحب کے خلاف ریفرنس یا جو بھی آئینی اور قانونی راستہ ہوگا وہ اختیار کریں گے۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تک، وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ہزارہا مرتبہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نے اپنا فیصلہ نہ ماننے پر معزز عدلیہ پر چڑھائی بھی کی، حملہ بھی کیا، اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر کہ یہ جو فیصلہ وہ معزز عدلیہ دیتی ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ پھر اب چلتے ہیں جی 48 گھنٹے کے بعد کیا منظرنامہ ہوگا اس کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ جو 2 چیف صاحب آئے تھے ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اوپن کورٹ کے اندر آتے، وہ ان کیمرہ سیشن کے دوران آ کر ہمیں بریفنگ نہ دیتے۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی، یہاں تک کہ جو بھی سفارش آئی، جو بھی دباؤ آیا، جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے اس کو کارنر کیا۔ اس کے بعد پھر یہ آڈیو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اب یہ کس نے کیا، یہ ایک بڑا سوال ہے جی، لیکن ٹویٹ، ری ٹویٹ اور اس نیریٹو کو جناب ہوا دینے میں پاکستان مسلم لیگ کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ قابل ذکر رہا، چند ایک صحافی رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پلانٹیڈلی یا ان کے دل کی بات سمجھو کہی گئی تو ان کو اچھا لگا۔ میں نہیں کہتا جی کہ انہوں نے کیا ہوگا یا کیا ہوگا، انسان راستے پہ چلتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کیا سوچتا جا رہا ہے، کس خیالات کا ہے، کس کماش کا آدمی ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی کا ٹویٹ پڑھتے ہیں، کسی کی کوئی تحریر پڑھتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ رد عمل دیتے ہیں تو آپ کا ذہن کا پتہ چلتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر خوش ہیں، ناخوش ہیں۔ یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے نظر آیا۔ اب جناب 48 گھنٹے کے بعد جب سوال ہوں گے جی معزز سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جناب ہم نے کہا تھا کہ آپ بیٹھ کر معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کر لیں، تو اس کا کیا کیا؟ وہ عمران خان صاحب نے ماریہ میمن صاحب کے پروگرام میں بتا دیا کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، پراپر طریقے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ اسد کیسر صاحب تک میسج پہنچایا گیا، اس کے بعد اسد کیسر صاحب نے اسد عمر صاحب کو میسج پہنچایا، اس کے بعد وہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی۔ اور عمران خان صاحب نے ماریہ میمن کو بتایا کہ میں نے اسد کیسر کو کوئی ایسی اتھارٹی نہیں دی ہوئی کہ وہ مذاکرات کریں، یہ مذاکرات کی اتھارٹی شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ابھی تک۔
تو اس کا مطلب ہے جی کہ یہ جو ٹرک کی بتی تھی جی مذاکرات والی، یہ ٹائم گین کرنے کے لیے سارا کام کیا گیا تھا۔ اس کے دوران انہوں نے باقی تیاریاں کرنی تھی، یہ اپنی تیاری کے اندر لگے ہوئے ہیں جی کہ 1997 والا جو ہے پروگرام وہ ری لانچ کیا جائے، ری ٹیلی کاسٹ کیا جائے۔ اب یہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر دیکھا جائے تو اس وقت 15 میں سے 8 ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہیں، 5 ذرا علیحدہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا وہ مخالف ہیں، لیکن آنے والے وقت کے اندر یہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے، کیا وہ اپنے ہی عدل کے نظام کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ بس اس سے زیادہ اور زیادہ بات نہیں ہے جی۔ اس کے علاوہ جناب پھر جناب صدیق جان صاحب نے عمران خان صاحب سے جس دن یہ عید پروگرام تھا، صبح کو عید ملن پارٹی ہوئی ہے، تو اس وقت ایک سوال صدیق جان صاحب نے بڑی ہوشیاری عقل مندی کے ساتھ انہوں نے جناب کیا کہ کیا عمران خان صاحب آپ کے متعلق یہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں، کچھ سیاستدان سوچ رہے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ تہس نہس کر دیں گے، آپ بدلہ لیں گے، کسی کو نوکری سے نکال دیں گے، کسی کے ساتھ آپ آئین اور قانون کے تحت اپنا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے؟ تو عمران خان صاحب نے اس پر جو وہ خوف تھا، جو فضا بنائی جا رہی ہے، جس کے تحت بعض لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، بعض سیاسی پارٹیوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو ہمارا نیب والے کیس شروع ہو جائیں گے، ہمارا جناب ساتھ یہ سلوک ہوگا جس طرح ہم نے ان کے ساتھ 1 سال جبر تشدد کیا، پھر ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے جی کہ آپ کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں، آپ بھی کے اوپر بھی سوال آئیں گے، کسی کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، کسی کو رکھا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میں آئین پاکستان کے ساتھ چلوں گا، آئین پاکستان کے تحت چلوں گا، آئین پاکستان کے تحت عمل کرتے ہوئے اداروں کو مضبوط کروں گا۔ میں دشمنی کرنے نہیں آیا، نہ میں آنا چاہتا ہوں، نہ میں ایسی کو سوچ رکھتا ہوں۔ ابھی تک میں نے کوئی ایسی کال نہیں دی جس سے ظاہر ہو کہ پاکستان کے میں خلاف جا رہا ہوں۔ یہ 2 باتیں بہت ضروری تھی کرنی جو عمران خان صاحب نے، یہ مریم ایمن نے بھی اس وقت سوال کیا تھا عمران خان صاحب کو کہ ایسا سوال لوگوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے، جو بند کمروں کے اندر میٹنگیں ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ خوف، اس کو ہوا دی جاتی ہے، پھر ایک خوف جب کریٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، ہر آدمی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کل کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو عمران خان صاحب نے کل جی اس بات کو بھی واضح کر دیا۔ اب چلتے ہیں جی کہ جب 48 گھنٹے کے بعد معزز سپریم کورٹ جو ہے وہ پوچھے گی جی کیا آپ نے پیسے ٹرانسفر کیے، تو اس کا جواب ابھی تک تو جو ہے وہ ہے کہ نہیں کیے، نہ کرنے ہم نے۔ اور جو جناب وزراء ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کیا کیا فرمایا یہ آپ کے سامنے ہے، جو میڈیا پر فرمایا آپ کے سامنے ہے، جو ٹویٹس کے اندر لکھا گیا آپ کے سامنے ہے کہ ہم نہیں مانتے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس اپنے ہوم گراؤنڈ سے کی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ایک چیز جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوگی، وہاں پر جناب ہر چیز کو پیش کیا جائے گا۔ پھر سوال کس سے ہوگا جی؟ مولانا صاحب سے کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا جی۔ زرداری صاحب سے ہوگا؟ نہیں ہوگا جی۔ الیکشن کمیشن صاحب سے سوال ہوگا، انہوں نے اپنی تحریر پیش کر دی کہ ہم جناب پابند ہیں، جو اگر آپ کا حکم ہم مانتے ہیں تو ہمارے لیے یہ حکم ہے، اور معزز جناب حکومت پاکستان کی طرف سے یہ حکم آیا، ہمیں کوئی درمیان کا رستہ آپ بتائیں۔ ابھی تک جو الیکشن کمیشن صاحب ہیں وہ یعنی اپنے آپ کو محفوظ راستے پر چلاتے ہوئے سفر کرتے جا رہے ہیں جی۔ کل باقی آگے جو بات ہوگی وہ اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس کے بعد جناب زرداری صاحب انہوں نے جناب بہترین طریقے سے میسج دے دیا کہ جناب ہم نہ آڈیو لیکس کے اندر ہیں، نہ کسی اور چیز میں، وہ بھی کنارہ کش ہو گئے۔ اب جناب سوال ہوگا ان لوگوں سے کہ حکم اٹارنی جنرل صاحب کو کس نے دیا تھا؟ چیف جسٹس آف پاکستان، جن کے پاس پاور ہے، انہوں نے دیا تھا کہ جا کر آپ وزیر اعظم صاحب کو بتا دیں کہ یہ ہمارا حکم ہے، 14 مئی فائنل ڈیڈ لائن ہے، اگر آپ کوئی مذاکرات معاملات طے کر سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنا فیصلہ سنا دیں گے جو ہم سنا چکے ہیں۔ آپ کو صرف ریلیف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی بات نہ ہو، نہ آپ کہیں کہ ہم نے کوئی سختی کی ہے۔ اب وہ بھی کام ٹھنڈا پڑ گیا، پیسے بھی نہیں ملے،
جب تمام چیزیں پھر کانسپریسی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. اب اس کا رد عمل موزز سپریم کورٹ کے اندر کیا آئے گا؟ کیا ایک دفعہ پھر ایک یوسف رضا گیلانی آپ کے سامنے نظر آئے گا، یا اس سے مزید سخت کوئی احکامات آئیں گے؟ کیوں جو کچھ موزز عدلیہ کی چادر چار دیواری کے ساتھ کیا گیا، جواب اگر وہ دینا چاہیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ سخت دے سکتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے جی کہ وہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے، دور اندیشی کا فیصلہ کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں گے جی، یا ان کو رائے راست پر لانے کے لیے وارننگ دیں گے، یا پھر ان کی چھٹی ہوگی. اب سوچنے والی بات ہے جی کہ فائدہ کس کو ہوگا. کیا نواز شریف صاحب جو جن کے بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم فیصلہ نہیں مانتے، ہم نے عدالت کا فیصلہ نہیں ماننا. مریم صاحبہ کہتی ہیں ہم عدالت کا فیصلہ نہیں ماننا. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ان کے اتحادی ہیں، پی ڈی ایم کے صدر ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم فیصلہ نہیں مانتے، ہم جناب ہتھوڑے کا فیصلہ نہیں مانتے. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم بندوقوں کے ساتھ کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب کیلکولیٹ ہوں گی اور اس کا جواب دہ کون ہوگا جی؟ محترم جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہوں گے. اب سوال پیدا ہوتا جی، کیا اس عمر کے اندر شہباز شریف صاحب اپنی 36 سال کی سیاست پر داغ لگوانا چاہیں گے؟ اپنا سیاست کا آنے والا رستہ بند کرنا چاہیں گے؟ اس عمر کے اندر کیا موزز عدلیہ سے ایسی تہمت لے کر وہ جائیں گے کہ پھر شاید واپس نہ آ سکیں قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے اندر؟ یہ سوال ہے جی. اب یہ شہباز شریف صاحب کو سوچنا ہے جی. شہباز شریف صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت ایک گھیرے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ میرے اوپر کوئی ایلیگیشن لگے یا موزز عدلیہ میرے متعلق فیصلہ دے. لیکن جو بھائی ہیں ان کی محبت پارٹی، آدھی پارٹی جو پریشر کر رہی ہے اس کی پالیسی کے تحت یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے دباؤ کے تحت، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈائریکٹ تعلق ہے جی نواز شریف صاحب سے، جو ہدایت دیتے ہیں اس کے اوپر وہ بیان دیتے ہیں، اسی کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں جی. کیا شہباز شریف صاحب یہ سارے کام برداشت کریں گے؟ موزز عدلیہ سے جنگ کریں گے؟ موزز عدلیہ کی حکم عدولی کریں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جی، اور اس کا جواب آپ کو نہ میں دے سکتا ہوں، نہ ابھی تک آپ سوچیں کہ جج صاحبان کیا سوچ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں. پھر یہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کا پروگرام تھا، پھر وہ 97 والا جو کو کرنے والا پروگرام ہے، وہ کیا ہے؟ اعتماد کے ووٹ سے پیچھے ہٹنا. زرداری صاحب کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے انہوں نے جب دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب ہمیں ووٹ نہ دیں، ہم ٹریپ کے اندر پھنس جائیں، تو یہ ساری چیزیں شہباز شریف صاحب کے لیے 48 گھنٹوں میں بڑے سوالات، بڑے امتحانات کے طور پر ان کے ذہن کے اندر گردش کر رہے ہیں. وہ کیا جواب اختیار کرتے ہیں، کون سا راستہ اپنے لیے چنتے ہیں، دائیں طرف والا، بائیں طرف والا یا کنویں والا. اب اسی دوران جب یہ ہوا اعتماد کے ووٹ والی گرم ہوئی تو کل والی میں نے پنجابی کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ شیخ اظہر صدیق صاحب نے کہا تھا کہ کل ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے جناب شیخ رشید صاحب کا نام لیا تھا. آج چھٹی کے دن شیخ رشید صاحب نے صدر پاکستان سپریم کمانڈر جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو یہ خط لکھ دیا کہ وزیر اعظم صاحب اعتماد کھو بیٹھے ہیں، اس لیے آپ ان کو حکم کریں کہ اعتماد کا ووٹ اسمبلی سے حاصل کریں. اسی طرح کوئی اور آدمی، کوئی وکیل، کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن جو قومی اسمبلی کا ممبر ہو، ایک ہیں میرا خیال محسن لغاری صاحب جنہوں نے ابھی حلف اٹھایا، ہو سکتا ہے جی وہی یہ درخواست دے دیں، یا سینٹ سے کوئی بندہ، جناب سینٹ کے اندر ان کی جو سیٹیں ہیں ان میں سے کوئی بندہ صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو جناب اپنا خط لکھ دے اور اپیل کر دے کہ جناب ان کو حکم کیا جائے. حالات و واقعات کے تحت جو جنگ ہے، اس کے تحت جو خبریں آ رہی ہیں، جو پی ڈی ایم ہے اس میں سے کچھ جماعتیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے جھگڑا نہیں چاہتی. صرف 2-3 لوگ ہیں جی جو جھگڑا چاہتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ ان کا مستقبل آگے ان کو تاریک نظر آ رہا ہے. یعنی نواز شریف صاحب جن کو ریلیف نہیں ملا، پاکستان نہیں آ سکے، سعودی عرب سے واپس چلے گئے. مریم نواز صاحبہ کا آنے والا خواب وزیر اعظم بننے کا وہ ادھورا رہ جائے گا جی اگر اسمبلیاں ٹوٹ گئیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت مزے لے رہے ہیں جی کہ 4-5 بندے 6 بندے کی پوسٹ پر ان کے تعینات، سعودی صاحب گورنر، یعنی ایک صوبہ مکمل ان کے کنٹرول میں، اور اس کے علاوہ تمام کریم قسم کی جو وزارتیں ہیں
وہ ان کے پاس وہ کیسے یہ سب جو ہے سونے کی چڑیا چھوڑنا پسند کریں گے؟ نہ ان کو پھر آگے اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو میں کل کہاں پہ کھڑا ہوں گا۔ پاکستان مسلم لیگ کی جو پنجاب کے اندر صورتحال ہے وہ سوچ رہی ہے جی اگر ہم الیکشن کے اندر چلے گئے تو پھر ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ زرداری صاحب ان کو کوئی فکر نہیں ہے جی، وہ ان کے پاس سندھ ان کی پاکٹ میں ہے جی، وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جناب پنجاب کے اندر سے بھی کچھ سیٹیں لے سکتے ہیں اور کچھ اور آزاد وجود ادھر ادھر سے ملا کر اپنے لیے کوئی اکثریت بنا سکتے ہیں، اپنا ایک بڑا گروپ بنا سکتے ہیں، اپنے پاورفل بنا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زرداری صاحب ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میری زندگی کے اندر میرا بیٹا وزیر اعظم بنے۔ اگر خدا نخواستہ شہباز شریف صاحب پر نااہلی کی تلوار لٹک جاتی ہے، کیا حکومت ڈیزالو کی جائے گی؟ کیا یہ حکومت کنٹینیو کرے گی؟ کیا بلاول بھٹو صاحب چند ماہ کے لیے وزیر اعظم بنیں گے اور زرداری صاحب کا خواب پورا ہوگا؟ کشمیر کے اندر حکومت رجیم چینج ہوئی ہے، وہ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ باقی اب 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، اس کے اوپر میں زیادہ بات اب کیا کروں گا جی، جیسے کوئی خبر آئے گی آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ 48 گھنٹے پاکستان کا نقشہ بدلے گا جی، یا پاکستان اپنی صحیح سمت پر چلا جائے گا یا پاکستان 1971 کی طرف جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سوچنے کی بات تمام لوگوں کی یہ ہے کہ ہم 1971 سے کیا سبق سیکھا، ان 2023 کے اندر ہم کیوں واپس 1971 کے اندر گئے۔ یہ جو سوات کے اندر ہوا یہ بڑا الارمنگ ہے، وہاں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، اور جس طرح پشاور کے اندر لوگوں کے جذبات تھے، جو کچھ لوگوں نے الفاظ کہے تھے ویسے ویسے الفاظ انہوں نے ڈی پی او صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو کمنٹس کے اندر لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، لوگ گلے شکوے کر رہے ہیں۔ یہ نہایت بات غلط ہے۔ اس کے اوپر ابھی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی تصدیق نہیں کی، تو ہمیں بھی اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے ادارے اور اسپیشلی جو پاکستان کی کے پی کے کی پولیس ہے، سی ٹی ڈی، اس نے فرنٹ لائن مجاہدوں کی طرح کام کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف گزشتہ دور جو عمران خان صاحب کا دور تھا اس کے اندر بڑا کام کر کے انہوں نے دہشت گردی کو روکا، قربانیاں بھی دیں، جنگ بھی لڑی، مقابلے بھی کیے۔ بعض نوجوان ایسے تھے جو کئی گھنٹے تک گھرے رہے اور گھرنے کے باوجود انہوں نے جناب تھوڑے سے اسلحے کے ساتھ دشمن کے ساتھ بھرپور مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد کوئی زندہ بچا، کوئی جام شہادت نوش کر گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیا ہم پاکستان کا امر اپنے ہاتھوں سے تباہ ہوتا کریں گے یا ہوتا ہوا دیکھیں گے، یا پاکستان کو ہم دوبارہ پھر 9/11 والے سچویشن کے اندر لے کے جائیں گے؟ یہ بڑے سوالات ہیں، زیادہ سینسٹیو موضوع ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کے ادارے جاگ رہے ہیں جی، کیا فیصلہ کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کیا بہت بڑا کوئی آپریشن دوبارہ ہوگا، کیا جو کچھ ان ساری چیزوں کے ذریعے ہمیں حاصل ہوا ہے کیا اس کا رد عمل پاکستان کی پاک افواج دیں گی؟ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے پاکستان کی افواج وہ فیصلہ کریں گی جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگا۔ چند ایک لوگوں کی میں بات نہیں کر سکتا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ یعنی پاکستان کی پاک آرمی اگر 1000 ہے تو اس میں سے 990 لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے جی۔ خدا حافظ۔